السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں محمد سفیان اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پیج نمبر 2 پاک اسٹڈی 9th کلاس، پیج نمبر 2 ہے، باب پہلا ہے نظریہ کے ماخذ، سورسز آف آئیڈیالوجی۔ نظریہ کے 5 بنیادی ماخذ ہیں۔ ماخذ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایسی چیزیں کہ جن کی بنیاد پر نظریہ بنتا ہے، جن کی وجہ سے نظریہ بنتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز مشترکہ مذہب، یعنی کامن ریلیجن، یعنی مشترکہ سب کا مذہبی افادیت سب کی ایک ہونا۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ مذہب محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ کسی قوم کی پوری زندگی، پوری معاشرتی زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ یعنی مذہب میں صرف عبادت نہیں ہوتی کہ صرف عبادت کرو وہی مذہب ہوتا ہے، نہیں، بلکہ مذہب جو ہوتا ہے اس کا اثر پوری سوسائٹی پر پڑتا ہے۔ جیسا مذہب ہوگا ویسی سوسائٹی ہوگی، یہ مطلب ہے۔ 19ویں صدی میں بر صغیر پاک و ہند میں کئی ہندو تحریکوں، مثلا آریہ سماج اور برہمو سماج وغیرہ نے جنم لیا، جن کا مقصد ہندوازم کی اشاعت اور مسلمانوں کو نیچا دکھانا تھا۔ یہ جو تنظیمیں بنی تھی نا، آریہ سماج، برہم وغیرہ، ٹھیک ہے، ان تحریکوں کا مقصد مسلمانوں کو گرانا، مسلمانوں کو نیچا دکھانا اور ہندو مذہب کو بلند کرنا، ہندو مذہب کو پھیلانا تھا۔ آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانند سرسوتی نے تو حد کر دی تھی۔ اس نے شدھی کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا جس کا مقصد غیر ہندوؤں کو زبردستی ہندو، یعنی شدھی، ہندو ذہن کے مطابق پاک صاف بنانا تھا۔ یعنی ایک تحریک انہوں نے بنائی، ان ہندو ظالموں نے تحریک شروع کی، اس کے مطابق جو لوگ مسلمان تھے ان کو زبردستی ہندو بنانا تھا۔ یہ مقصد اس تحریک کا تھا۔ برہمو سماج کا بانی راجہ رام موہن رائے بھی مسلم دشمنی میں مسلمانوں کے خلاف تقریر کی جمع تقاریر کرتا تھا۔ یعنی یہ پورے کے پورے کھل کر مسلمانوں کے خلاف تھے اور ہر حد تک جانے کو تیار تھے مسلمانوں کی مخالفت میں۔ کانگریسی دور حکومت، جو کانگریس کا دور حکومت رہے 1937 سے 39 تک، 2 سال انہوں نے حکومت کی ہے، اس حکومت نے، یعنی اس دور نے اس خیال کو مزید پختہ کر دیا، یعنی اس چیز کو مزید پکا کر دیا، پکا کر دیا کہ متحدہ ہندوستان، یعنی جو بر صغیر ہے جہاں پاکستان ہندوستان ابھی علیحدہ نہیں تھا ہوا، یعنی ایک ہی تھے سب، تو اس علاقے میں بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے اپنی مذہبی شناخت اور پہچان کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ یعنی مسلمان اپنی جو مذہبی پہچان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی اگر 100 بندہ بیٹھا ہے تو 100 میں نظر آئے کہ یہ بندہ مسلمان ہے، تو یہ چیز برقرار رکھنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ضرورت تھی کہ ہم ایک الگ ملک میں جائیں تاکہ ہم ان ہندوؤں اور ان کافروں سے جدا ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اسلام دشمنی کی انتہا اس قدر کر دی تھی کہ مسلمانوں کی مذہبی پہچان برقرار نہیں تھی رہ سکتی۔ نمبر 2، مشترکہ سیاسی مقاصد، یعنی کامن پولیٹیکل آبجیکٹیوز۔ مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت کہتے ہیں وجہ، یعنی مشترکہ سیاسی مقاصد کی وجہ سے دنیا کی کئی اقوام، قوم کی جمع اقوام، دنیا کی کئی اقوام نے اپنی آزادی کی جدوجہد کی، یعنی اسٹرگل، جدوجہد کا مطلب اسٹرگل۔ کتاب پر نظر رکھیں اور ساتھ ساتھ الفاظ کے معنی لکھتے جائیں تاکہ یاد رہے۔ انگریزوں کی آمد سے بر صغیر، یعنی انگریز جب بر صغیر میں آئے تو اس وقت ان کے آنے کی وجہ سے بر صغیر میں جمہوریت کا تصور ابھرا۔ اس سے پہلے ہندوستان میں جمہوریت نہیں تھی، تو جب انگریز آئے تو یہ جمہوری نظام اس وقت قائم ہوا بر صغیر میں، جس میں حکومتی نمائندوں کا انتخاب ووٹ کے ذریعے عمل میں آنا تھا، یعنی ووٹنگ ہوگی، الیکشن ہوں گے اور جو عوام جسے الیکٹ کرے گی وہ بندہ آگے آئے گا، یہ مطلب تھا۔ آبادی کے لحاظ سے مسلمان بر صغیر پاک و ہند میں اقلیت تھے۔ ظاہر سی بات ہے ہندوستان میں مسلمان تھوڑے تھے، ہندو زیادہ تھے، لہٰذا حکومت میں پھر مسلمانوں کا حصہ بھی تھوڑا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اگر تعداد کم ہوگی تو حصہ بھی تھوڑا ہوگا نا، تو مسلمان تھوڑے تھے، اس لیے ان کو، یعنی حکومت میں ان کا حصہ بھی تھوڑا تھا۔ نیا سیاسی نظام کون تھا؟ جو انگریز بر صغیر میں لے کر آئے تھے، وہ نیا سیاسی نظام جمہوریت والا، اس نے جو شعور دیا تھا اس کی وجہ سے مسلمانوں کا تشخص ابھرنے لگا۔ یعنی جمہوریت کی وجہ سے، یہاں بات بڑے پوائنٹ کی سمجھنے والی ہے کہ جمہوریت جب آئی تو اس کی وجہ سے پھر مسلمانوں کا ایک
پولیٹیکل انداز سے، سیاسی لحاظ سے مسلمانوں کو جو تصور تھا ابھرنے لگا، مسلمان بلند ہونے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ تھی کہ ہر بندے کو حق تھا کہ وہ الیکشن پہ کھڑا ہو سکتا ہے، اور جس کو جتنے ووٹ اگر زیادہ ملتے ہیں، اس کے ووٹنگ زیادہ ہے، تو وہ حکومت میں آ سکتا تھا۔ تو پھر اس وجہ سے مسلم لیگ نے با کمال کامیابی حاصل کی انتخابات میں، اسی وجہ سے۔ نمبر 3، مشترکہ تعلیمی مقاصد یعنی کامن ایجوکیشنل آبجیکٹیوز۔ مشترکہ تعلیمی مقاصد یعنی تعلیم کے جو مقصد ہوتے ہیں سب ایک ہو، مشترکہ کا مطلب ایک ہونا یعنی سب کا اکٹھا ہونا۔ مشترکہ تعلیمی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریہ کے ماخذ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انگریزوں نے بر صغیر پر قبضے کے بعد ایسا نظام تعلیم متعارف کروایا، متعارف یعنی ایسا نظام تعلیم لے کر آئے، ایسا تعلیمی نظام لائے جس میں انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ یعنی جو انگریزوں نے نظام بنایا تھا بر صغیر میں آ کر، اس میں انہوں نے انگریزی زبان کو یعنی ٹاپ لیول پر حیثیت دے دی کہ سب سے زیادہ حیثیت انگریزی کی ہوگی۔ اس پر مسلم علماء نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ریئیکٹ کیا، انہوں نے مسلمانوں کے علماء نے، اور انگریزی زبان کو سیکھنے کو خلاف اسلام قرار دیا کہ جو بندہ اس وقت، ظاہر سی بات ہے اس وقت حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ یہ فتویٰ دینا ضروری تھا، اگر یہ فتویٰ نہ دیا جاتا تو مشکلات بڑھ سکتی تھی مسلمانوں کے لیے۔ اس لیے پھر علماء نے فتویٰ جاری کیا کہ جو بندہ انگریزی زبان سیکھے گا وہ اسلام کے خلاف جائے گا، لہذا انگریزی زبان نہ سیکھے، کیونکہ انگریزوں کے ساتھ مل جل جانے کا خطرہ ہے۔ ممکن ہے کہ اگر آپ انگریزی زبان سیکھیں گے تو ان کے ساتھ آپ کے طور طریقے اور ان کے ساتھ آپ کی محبت بڑھے گی اور آپ اسلام سے روح گردانی کرنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو اپنے جیسا بنا لیں گے۔ اس وجہ سے مسلمانوں نے انگریزی سے دور رہنے کی ہدایت جاری کی، لیکن یہ آج مسئلہ نہیں ہے، آج آپ سیکھ سکتے ہیں، یہ اس وقت کی بات تھی۔ بیشتر مسلمانوں نے نئے نظام تعلیم کو رد کر دیا، یعنی جو انگریزوں نے اپنا ایک تعلیمی ایجوکیشنل سسٹم جو ہے نا وہ لانچ کیا تھا نا کہ ہم اس نظام کے تحت تعلیم کو بڑھائیں گے، اس کو مسلمانوں نے رد کیا، ریفیوز کیا کہ ہم اس نظام کو نہیں مانتے۔ یہ سب ایک نظریے کی بنیاد پر ہوا اور وہ نظریہ اسلام تھا، یعنی یہ سارا کا سارا جو معاملہ تھا نا کہ مسلمانوں نے رد کر دیا نظام تعلیم کو اور مخالفت انگریزوں کی، یہ سب کا سب ایک نظریے کی بنیاد پر ہوا۔ ہم نظریہ پڑھ رہے ہیں، اگر نظریہ نہ ہوتا تو یہ کبھی کام نہ ہوتا، مسلمانوں میں کبھی اتنی ہمت بھی نہ ہوتی، اتنی جرت بھی نہ ہوتی اگر نظریہ نہ ہوتا۔ وہ نظریہ اسلام تھا، لا الہ الا اللہ۔ نمبر 4، مشترکہ معاشی مقاصد یعنی کامن اکنامک آبجیکٹیوز۔ مشترکہ معاشی مقاصد کہتے ہیں کاروباری معیشت، کہتے ہیں کاروبار کو، یعنی مشترکہ معاشی مقاصد یعنی کاروباری لحاظ سے سب کا جو ہے نا مقاصد مشترکہ ایک ہونا۔ مشترکہ معاشی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریہ کے ماخذ ہوتے ہیں۔ 1857 یعنی 1857 کی جو جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہندو انگریزوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار زیادہ تھا۔ کیا مطلب؟ یعنی بات بڑی سمجھنے والی، غور کیجئے گا۔ جب 1857 کی جنگ ہوئی، آزادی کی جنگ، تو اس جنگ میں 2 پارٹیز تھی جن کے ظاہری بات ہے 2 گروہوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے۔ ایک گروہ انگریزوں کا تھا اور دوسرا گروہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا اکٹھا تھا، ٹھیک۔ ان دونوں کے خلاف، ان دونوں کے آپس میں جنگ ہوئی، انگریزوں کی اور ہندو اور مسلمانوں کی۔ ہندو اور مسلمان ایک طرف، انگریز ایک طرف۔ اب جب جنگ آزادی میں، مرضی تو اللہ تعالیٰ کی، جنگ آزادی میں شکست ہوگی، مسلمان ہار گئے، تو ہندو تو بہت چلاک ہوتے ہیں، مکار، شروع سے ان میں مکاری رہی ہے۔ انہوں نے کیا، انہوں نے جنگ ہارنے کے پہلے ہندوؤں کے خلاف لڑتے رہے، لیکن جب نظر آیا کہ ہم جنگ ہار گئے ہیں، انہوں نے فوراً جا کے انگریزوں کے پاؤں پکڑ لیے۔ ہندوؤں نے کیا کہا، ان کو کہنے لگے جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں تو زبردستی جنگ لڑوائی گئی، ہم آپ کے ساتھ جنگ لڑنے کو جو ہے نا تیار نہیں تھے، تو لہٰذا ساری کہانیاں ان کو جو نا کہانیاں سنانے شروع کر دی کہ ہم تو آپ کے تابع دار ہیں، دیکھیں جناب ہم تو آپ کے حمایتی ہیں۔ تو ہاں، ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان مستقبل میں بھی مسلمان دوبارہ اس قسم کی کوشش کریں گے، یعنی مسلمانوں کو انگریزوں کے خلاف کر دیا اور خود انگریزوں کے چیلے بن گئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جناب، اور ہمیں اپنا جو ہے نا آپ ہمدرد سمجھیں، مسلمان آپ کے خلاف ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، یعنی مکار ہو گئے، فوراً مکر گئے، ٹھیک ہے، منافقت شروع کر دی۔ پہلے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ لڑی انگریزوں کے خلاف، جب شکست ہو گئی تو انگریزوں کے پاؤں پکڑ لی جا کے، منافقت کی۔
اس کے نتیجے میں ہوا کیا، انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ سخت ہوتا چلا گیا۔ وہ پہلے مسلمانوں کے خلاف تھے، جب ہندوؤں نے مزید ان کو خلاف کر دیا مسلمانوں کے، تو وہ مزید سخت ہو گئے مسلمانوں کے یعنی ساتھ۔ تو انہوں نے کیا کیا، معاشی طور پر مسلمانوں پر ظلم جاری رہا، یعنی کاروباری لحاظ سے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی گئی، ان کو نوکریوں سے نکال دیا، مسلمانوں کو سرکاری عہدوں سے فارغ کر دیا، اور ان عہدوں پر مسلمانوں کی جگہ ہندوؤں کو لا کر بٹھا دیا۔ کوئی مسلمانوں کے ساتھ تجارت کرنے کو تیار نہ تھا، اسی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے کہ یہ مسلمان ہے، کوئی تجارت نہیں تھا کرتا، کوئی لین دین نہیں تھا کرتا، کوئی قرض نہیں تھا دیتا، کوئی نوکری پر نہیں تھا رکھتا، یعنی ظلم کے اخیر کہ ان کا کسی طریقے سے کھانا پینا بند کر دیں، ان کا کاروبار بند ہوگا تو یہ پھر اسلام سے پھریں گے، اسلام سے ہٹیں گے، ساری کوشش اسلام سے دور کرنے کی تھی۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کے لیے کاروبار اور تجارت کے مواقع ختم ہو گئے، جتنے یعنی کاروبار کی اپرچونٹیز تھی مسلمانوں کے لیے، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی انگریزوں کی مخالفت کی وجہ سے۔ لیکن انہوں نے اپنے نظریے کو نہیں چھوڑا، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ظلم برداشت کی ہے، کاروباری لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، ہر طریقے سے ظلم کا سامنا کیا ہے، لیکن کبھی اپنا نظریہ، اپنی بیس نہیں چھوڑی، اپنی بنیاد نہیں چھوڑی، بلکہ لا الہ الا اللہ اور اسلام پر پکے رہے ہیں۔ نمبر 5، مشترکہ ثقافتی مقاصد، کامن کلچر آبجیکٹیوز، یعنی کلچر، ثقافت کہتے ہیں تہذیب کو، رواج کو، کلچر کو، کہ ہمارا کلچر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مشترکہ ثقافتی مقاصد کی بنیاد پر کسی قوم کا نظریہ جنم لیتا ہے، یعنی جو نظریہ بنتا ہے نا لوگ قوموں کا، ان میں ایک وجہ جو ہم نے پیچھے 4 وجوہات پڑھی ہیں، ان میں 5ویں وجہ جو ثقافت کی وجہ ہے، کہ ثقافت اور رواج، لائف سٹائل جسے ہم کہتے ہیں کہ زندگی کا رہنے سہنے کا انداز کیا ہے، اس کی وجہ سے بھی نظریہ جنم لیتا ہے۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے وقت اردو کو سرکاری زبان حاصل تھی، یعنی جب انگریز بر صغیر میں آ کر انہوں نے قبضہ کیا تو اس وقت بر صغیر میں جو زبان چلتی تھی اور جو بنیادی زبان تھی سب سے زیادہ جس کو حیثیت حاصل تھی وہ اردو زبان تھی۔ برطانوی حکومت میں جب ہندوؤں کا حکومتی سطح پر عمل دخل بڑھا، جب برطانوی حکومت، جب انگریزوں کی جو حکومت تھی ہندوستان میں، تو آپ کو میں نے پچھلے پوائنٹ میں بتا دی ہے نا کہ یعنی ہندو جو تھے وہ انگریزوں کے چیلے بن گئے، تو پھر ظاہری بات ہے جو جس کا چیلا ہو وہ اس کو نوازتا تو ہے، اس کو نوازش اس پر کرتا ہے۔ تو انہوں نے، انگریزوں نے کیا کیا، انہوں نے ہندوؤں کو جناب حکومت میں حصہ دینا شروع کر دیا، ہندوؤں کو لا کر حکومت میں بٹھا دیا، اپنے ساتھ کھڑا کر دیا۔ تو جب ہندو پہلے مکار تھے، مسلمانوں کو دشمن تھے، تو جب ہندوؤں نے دیکھا کہ ہمارا اب جو نا عمل دخل بڑھ گیا ہے، یعنی ہمارے پاس اختیارات آ گئے ہیں، اختیار ہمارے مضبوط ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جناب اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے کی کوشش کی، یعنی جو دفتری زبان تھی نا، دفتروں میں استعمال ہوتی تھی اردو زبان کو ختم کروا کر اس کی جگہ ہندی کو لانے کی جو انہوں نے منصوبہ بنا دیا، پلان کیا۔ اردو کیونکہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، یعنی اردو ظاہری بات ہے حروف تہجی اردو میں بھی ایک ہی ہے اور عربی میں بھی ایک ہے، تو عربی جو ہے نا اردو کے ساتھ ملتی جلتی ہے، تو لہٰذا اسے اسلام اور مسلمانوں کے قریب تصور کیا جاتا تھا، یعنی ہندو اور انگریز سمجھتے تھے کہ یہ جو اردو زبان ہے نا یہ مسلمانوں اور اسلام کے بڑے قریب ہے، تو لہٰذا اردو زبان کو ختم کرو اور کسی طریقے سے یعنی کاروبار بھی ختم کرو، ہر چیز ان کی مخالفت میں لے جاؤ اور ان کی زبان کو بھی ختم کر دو۔ کیونکہ صرف کوشش یہ تھی کہ ان کو اسلام سے ہٹایا جائے، اسلام کا پتہ صاف کیا جائے معاذ اللہ، لیکن ایسا کبھی ہو نہیں سکے کیونکہ اسلام کو بچانے والا اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہوا کیا، جب کہ ہندو دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، لہٰذا ہندوؤں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کا مطالبہ کر دیا کہ جناب دفتروں میں ہندی زبان کو استعمال کیا جائے۔ مسلمانوں کو ہندی پڑھنے لکھنے پر عبور نہیں تھا، ظاہری بات ہے جب مسلمانوں کی زبان ہی نہیں تھی ہندی تو مسلمان کیسے ہندی پر جو ہے نا وہ ایک عبور حاصل کر سکتے تھے، تو مسلمان ہندی کو بہت کم جانتے تھے، مسلمان اردو بولتے لکھتے تھے۔ ہندوؤں کے اس عمل نے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ متحدہ ہندوستان میں اپنے تشخص کہتے ہیں آئیڈینٹی پہچان، یعنی یہ سوچنے پر ہندوؤں نے مجبور کر دیا کہ مسلمان ان ہندوؤں کے ساتھ رہ کر اپنی جو پہچان اور شناخت ہے اس کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے اور اپنی پہچان کھو دیں گے، یعنی ہم بھی ہندوؤں کے ساتھ رہ کر ہندو ہی لگیں گے،
ہم مسلمان نہیں لگیں گے. ہماری جو ایک مومن کی پہچان ہے، ایمان والے بندے کی جو ایک الگ پرسنالٹی ہوتی ہے، 1000 بندہ بھی بیٹھا ہو تو اس میں نظر آتا ہے کہ یہ بندہ ایمان والا ہے، مومن بندہ ہے، مسلمان ہے. تو یہ جو پہچان تھی نا دن بدن ختم ہوتی جا رہی تھی. دن بدن جو ہے نا ان ہندوؤں کے ساتھ رہ کر ہندوؤں کے ساتھ مل جانے کا خدشہ بن گیا تھا کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے لوگوں کو یہ ظالم اپنے ساتھ ملانا نہ شروع کر دیں اور مسلمان کو کہیں پر یہ مرتد نہ کر دیں اور اسلام سے نہ جو ہے نا یہ پھرنے پر مجبور کر دیں. تو اس وجہ سے پھر مسلمانوں کو سمجھ آ گئی کہ ہمارا ان کے ساتھ اب رہنا مشکل ہو گیا، بلکہ ناممکن ہے، ہمارا ان کے ساتھ گزارا نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں ایک الگ علاقہ چاہیے جہاں جا کر ہم اپنے اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. ہمیں ایک الگ خطے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا مسلمانوں نے تب جا کر ان کے ذہن میں یہ بات آئی اور ایک نظریہ قائم ہوا، ایک نظریہ بنا. ہم نظریہ پڑھ رہے ہیں، یاد رکھیں، ایک نظریہ قائم ہوا کہ ہم ایک الگ ملک میں رہنا چاہیے، اور وہ نظریہ اسلام تھا. اسلام کی وجہ سے مسلمانوں نے پھر پاکستان کا مطالبہ کیا. آج کے لیکچر میں اتنی کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نظریے کی اہمیت پڑھیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے اس چینل کا بھی. السلام علیکم.